ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بزدلی سے بہت دور ہو کر نہایت عزم، حوصلہ اور بلند ہمتی کے ساتھ یہ طے کر کے کہ انشاءاللہ اگر دنیا کی ساری مسلم قومیں اسلام کے مقابلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی تو ہم ہندوستانی مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم برابر آگے بڑھیں گے اور اللہ کے دین کی حمایت کریں گے۔ ضرورت پڑے تو ان لوگوں کو بچائیں گے جو آج اسلام کو بچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی، اللہ نے صحابہ کو ہماری زمین تک بھیجا، ہماری ہدایت کا سبب بنایا۔ اللہ پاک نے اس ملک میں ہمیں اتنی بڑی تعداد میں کہ 20-25 ملکوں کی مجموعی تعداد بھی ہماری تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر اس ملک میں رکھا ہے۔ حالات تھوڑے سخت ضرور ہیں اور کچھ مشکلات سے گزرنا ہے تو گزرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آرام ہی میں رہتے ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا رہتا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ پرکھتا رہتا ہے مسلمانوں میں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، یہاں تک لائے گا اللہ کبھی کبھی مسلمانوں کو۔ گھبرائیں نہیں، یہ مان کے چلیں کہ شاید اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بھونچال پیدا کر دے گا، زلزلے آ جائیں گے دین ایمان پر، بگولے گریں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ کچھ بھی ہوگا سب سے گزر جائیں گے پر اللہ کے دین کو آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہماری ہمت ہونی چاہیے۔ ہاں، فتنہ فساد یا ایسے ناعاقبت اندیش حرکتیں جس سے بجائے ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے اور محروم ہو جائیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو میں نے بات بتائی کہ مایوسی کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کی رسی کو پکڑ لینا چاہیے، یہ اللہ کا دین ہی نجات دلا دے گا ہم کو۔ چونکہ بہت سے بچے ہیں تو ایک مثال دے کر کے میں یہ موضوع کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سوئمنگ پول جاتے ہیں، تالابوں پہ جاتے ہیں تیرنا سیکھنے کے لیے۔ تیراکی ایک فن ہے، اچھی چیز ہے، صحت افزا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو آپ سیکھنے جاتے ہیں، ساتھ میں کسی کو اس کو نہیں آتا، تو جس کو نہیں آتا اس کو کیا کرتے ہیں کہ ایک ایئر ٹیوب لے کر کے اس میں ہوا بھر کے وہ ٹیوب اس کو باندھ کے ڈھکل دیتے ہیں، اس کے اندر پورے بھروسے سے ڈھکل دیتے ہیں۔ وہ پانی کے اندر چاہے کتنا ہی گہرا پانی کیوں نہ ہو، 2-4 ڈبکیاں لگاتا ہے مگر اوپر آ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ڈوبتا ہے کہ وہ ٹیوب نہیں ڈوب سکتا، اس کو کہیں بھی ڈالو وہ ڈوبے گا ہی نہیں۔ جب وہ نہیں ڈوبے گا تو اس سے جو چمٹا ہوا ہے وہ بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ اس کو سمجھو، اسلام وہ ٹیوب ہے اور ہم مسلمان دشمنان اسلام کے اس سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہیں۔ یہ ٹیوب اپنے گلے میں ڈال لو، کمر سے بند لو تو بچ جاؤ گے، نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گی۔ پتہ نہیں کوئی دہریہ بن جائے گا، کوئی ملحد بن جائے گا، کوئی مرتد ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ لیکن حالات ایسے بنائے گئے ہیں، یہ کفر و شرک کا سمندر تیار کیا گیا ہے۔ اور اب فارسی تو آپ لوگوں کو آتی نہیں، کچھ مولوی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو برسر قعر دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر نشد ہوشیار۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک تختے پر بند کر کے مجھے دریا میں ڈال دیا ہے اور ڈال کر مجھے حکم مل رہا ہے دامن بھیگنے نہ پائے، خیال رکھنا، یہ حکم مل رہا ہے مجھے۔ تو یہ برسر قعر دریا آج اللہ نے ہمیں اسلام کے تختے سے باندھ کے ڈال دیا ہے، حکم ہو رہا ہے ایمان بچا کے نکالو، دین بچا کے نکالو، عشق مصطفیٰ بچا کے نکالو، قرآن کی عظمت بچا کے نکالو، اپنا ایمان بچا کے نکالو۔ ہم نے پھینکا ہے تم کو اس کے اندر، اس میں سے نکلو اور نکل کے بتاؤ۔ ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا اور اس کے اسباب اختیار کیے، اللہ نکال کے دے دے گا۔ کوئی نہیں ڈوبے گا مسلمان اس میں،
سب کو نکال کے باہر کرے گا اللہ تعالیٰ، سب کو نجات ملے گی، جیسے موسیٰ کے ماننے والوں کو نجات ملی ہمیں بھی ملے گی نجات انشاءاللہ تعالیٰ، بشرطے کہ میرے عزیز و پیارو اللہ کے دین سے جڑو، اللہ کے دین سے جڑو اور اس میں سب سے اہم 5 وقتہ نماز کے پابند بنو۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.